میرا میرے کوشچن دو سوال ہیں آپ سے سر۔ یہ میرا آپ سے پوچھنا سوال چاہتا یہ ہوں، ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آج پوچھیں کہ دوسری قسط، آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا پیمرا کی طرف سے کہ جو اینکر حضرات ہے وہ آپس میں مل کر کوئی کسی اور ٹی وی پہ اور اپنی ٹی وی پہ اینکر حضرات مل کر ڈسکس نہیں کر سکتے، پابندی لگائی تھی پیمرا نے۔ تو میں تو مبارکباد دیتا ہوں ان اینکروں کو جن پہ پابندی لگی تھی، کیونکہ وہی اس حکومت کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے کہ یہاں پہ آزادی ہے، 126 دن دھرنا تھا، تو آپ لوگوں کے پروگرام کٹنگ ہوتی تھی اور وہی پر لائیو دکھایا جاتا تھا۔ تو میری طرف سے ان تمام اینکروں کو مبارکباد جو فل طور پہ ذہنی طور پہ اس کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو پیمرا نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان پہ پابندی لگائی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیا سچائی ہوتی ہے اور کیا حقائق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ میں آزادی کا جو صحافت کی آزادی ہے اس کا حق ہونا چاہیے، آزادی ہونی چاہیے، لیکن غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، آپ نے بہت ساری باتیں کی ہیں، ان میں بڑا وزن ہے۔ آپ نے درست کہا کہ یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج کل چیمپئن بن رہے ہیں، ان کے آپ پرانے پروگرام تو اٹھا کے دیکھیں، ان کی راتوں میں جا کے ملاقاتیں تو جا کے دیکھیں، ان کے مالکان کے لیے جاسوسیاں تو جا کے دیکھیں، وہ ڈاکومنٹڈ بہت ساری جگہوں کے اوپر ہیں، اور انہوں نے جو اپنے اوپر سینسرشپ لاگو کی اور جس منت ترلے کے ساتھ وہ صحافت کیا کرتے تھے، تلوے رگڑ رگڑ کر اور بوٹوں کو ہاتھ لگا کر، اور آج جب میں ان کی باتیں سنتا ہوں اس میں سے کوئی توبہ کر رہا ہے، اس کے اندر کوئی جو ہے بہت بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے۔ میرے پاس تو ظاہر ہے کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے اوپر میں یا اپنے آپ کو پرکھ پاؤں یا ان کی صحافت کو پرکھ پاؤں۔ پبلک اوپینین بہت حد تک جو ہے ایک اچھا پیمانہ ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں ان کی کریڈیبلٹی کتنی رہ گئی ہے۔ دوسرا ایک پروفیشنل پیمانہ بھی ہے جو میری ذات سے یا ان کی ذات سے بڑا اوپر ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی ایڈیٹوریل لائن جو ہے وہ ہوا کے موافق صرف اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب آپ کی معلومات کا بہاؤ تبدیل ہو جائے۔ مثلا اگر میں اس وقت آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں، اور کل کو اسلام آباد کے اندر یا اگلے 4 گھنٹے کے اندر اسلام آباد کے اندر بادل چھٹ جاتے ہیں اور دھوپ نکل آتی ہے، تو میں اچھا صحافی نہیں ہوں گا اگر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ اسلام آباد کے اندر ابھی بھی بادل چھائے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بادل چھانے کی بات کی تھی۔ لیکن جب اسلام آباد کے اندر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گھٹا کو پنیرا ہے، اور اگر اسلام آباد کے اندر اندھیرا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو ایک نئی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، تو پھر میں حقائق کو توڑ موڑ کے پیش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے جس گمراہی کا ذکر کیا جو اس پلاٹ کا، اس نظام کا حصہ تھی، میڈیا مینوور جس کو کہتے ہیں، اس کے کرنے والے اب جب اپنے ہی نظام کی گرفت میں آئی ہیں تو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پیمرا کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ڈکٹیشن اس قسم کی دے۔ وہ تو خیر اس نے بعد میں خود ہی تشریح کر کے اس کو واپس بھی لے لیا، اور جب رد عمل آیا لوگوں کو پتہ چلا جی کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جن سے ہم نے سپورٹ کروانی ہوتی ہے اپنی، تو ان کو ہم کس طریقے سے بین کر سکتے ہیں، تو وہ پیمرا بھی سیدھا ہو گیا۔ لیکن میں اس قسم کی قدغن کا بالکل بھی حامی نہیں ہوں، باوجود اس کے کہ جو میری اپنی رائے ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ویوز کے بارے میں یا ان کے صحافیانہ قدکاٹ کے بارے میں وہ بڑی واضح ہے، اور اس کی بنیاد حقیقت ہے، کوئی ذاتی پریفرنس نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی رائے ہے وہ معتبر ہے، میں اس قسم کی سنسرشپ کا قطعاً مخالف ہوں۔ تو یہ جو ہمارے ہمدرد ہیں قوم کے، بڑا ان کے دلوں میں دکھ ہے کہ جی پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ ہے وہ، اتنا اربوں روپیہ ان لوگوں نے لیا ہے، مطلب قرضے میں بھی اور ٹیکس پہ ٹیکس لگانے کے باوجود بھی، یہ پیسہ کدھر مطلب گیا ہے؟ کتنا سادہ اور کتنا بنیادی سوال آپ نے پوچھا ہے۔ پہلے کہتے تھے پیسہ جو آ رہا ہے وہ ملک کے اندر سے لوگ کھا کے اس کو باہر بھیج رہے ہیں۔ اب جو قرضہ لیا ہے اس کی داستانیں تو ہر وقت آپ کے سامنے ہیں، اور اب تو آپ کو بھی یاد ہوگی کہ 5 سالوں میں اتنا قرضہ لیا گیا، اس کا 50 سے زیادہ % جو ہے وہ قرضہ 1 سال کے اندر لے لیا، اور آنے والے سالوں میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیٹ جو ہے، قرضوں کا وزن جو ہے وہ اس حکومت نے عوام کے اوپر، ملک کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو اور یہ دوبارہ میں دہرا دوں کہ یہ
وہ قرضے نہیں ہیں جو پرانے قرضے جو لیے تھے ان کی واپسی کے لیے، یہ نئے قرضے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے وہی قرضے لیے ہوتے جو پرانے قرضوں کو واپسی کے لیے تو آپ کا ڈیٹ پروفائل اوپر نہ جاتا. اور یہ بہت سارے جو دیداور اور جید معیشت کو سمجھنے والے ہیں ان کی رائے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ پرانوں نے قرضے لیے تھے لہٰذا ہمیں نئے قرضے لینے پڑ رہے ہیں. پرانوں نے جو قرضے لیے تھے ان کی واپسی کے لیے آپ کو نئے قرضوں کے مقدار میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نئے قرضے اب ملک کو چلانے کے لیے لے رہے ہیں. تو بڑا سوال بنتا ہے اگر پچھلی مرتبہ کے لوگ جو ہیں وہ کرپشن کے ذریعے وہ قرضے ہڑپ کر گئے تھے تو اس مرتبہ تو پھر ہڑپ کرنے کی گنجائش بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ نے بہت زیادہ قرضے لیے ہیں. لوگوں کی جانیں عذاب میں آئی ہیں، نوکریاں ان کے پاس ہیں نہیں، معیشت جو ہے وہ کانٹریکٹ کر رہی ہے، بزنسز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، قرضے پہ قرضے آپ لیے جا رہے ہیں، وہ نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہا. نہ کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. وہ تو آپ کو درجنوں یا بلکہ سینکڑوں پروجیکٹ آپ کو کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ اسے اتفاق کریں نہ کریں، ان کے پاس نمبر تو ہے، لسٹ تو ہے. تو یہ کدھر جا رہا ہے پیسہ؟ یہ آپ کا بھی وہی سوال ہے جو میرا سوال ہے. لیکن اگر آپ ان کے اپنے ہی تجزیے کا حوالہ استعمال کریں کہ جی یہ قرضے لے کر کھا جاتے تھے پرانے، تو پھر اس مرتبہ پھر بندہ یہ کنکلوڈ کرے گا نا کہ اس مرتبہ بھی آپ قرضے لے کے کھا رہے ہیں، ان سے کہیں زیادہ کھا رہے ہیں. My name is Mohammad Arslan and I have a two-part question. But before asking that question, let me congratulate you on the great work that you are doing. And you, sir, are the voice of many people and you know it. Now the question. The first part of the question is about conversion from the mainstream media to the social media. Many anchor person are now on YouTube and other platforms. So you having the first mover advantage, where do you see yourself? How do you analyze this competition? This is the most more generic one. The second one, about which I'm most curious about, is a channel named Khariyan Khariyan. I feel like you and him are on same page on many topics, and you and him, I believe, come from the same school of thoughts, that you choose to be more quote-unquote politically correct one, and he's more bold and forthcoming. What's your take on him? If you feel like I'm mistaken or I'm wrong, please correct me. And if you choose not to add my question, fine, but please give your analysis on that channel. Thank you. جی بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ میرے خیال میں جو تعریف ہے مین اسٹریم کی وہ بہت حد تک تبدیل ہو رہی ہے. مین اسٹریم آپ اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے معاشرے کے اندر زیادہ امپیکٹ آپ جنریٹ کرتے ہیں، اس کو آپ مین اسٹریم کہتے ہیں. یا جس کے اوپر لوگوں کی ریلائنس زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ مین اسٹریم کہتے ہیں. اب کسی زمانے میں کرکٹ کا بنیادی معیار جو ہے، میں آپ کو سپورٹس کے حوالے سے مثال دیتا ہوں، وہ ٹیسٹ کرکٹ سمجھی جاتی تھی. آج کل کرکٹ کا بنیادی معیار جو ہے وہ T20 کی صورت میں تبدیل ہو گیا ہے. ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ فارغ نہیں ہوئی ہے، لیکن T20 نے ایک اپنا برانڈ بنا لیا ہے اور وہ ایک پیمانہ بن گیا ہے جاننے کے لیے کہ مین اسٹریم پلیئر آپ ہیں یا نہیں ہیں. سوشل میڈیا کا بھی میں فی الحال ایسے ہی دیکھتا ہوں. تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے ابھی بھی ٹیسٹ کرکٹ جیسا ہے، دو آئی وش کے ٹیسٹ کرکٹ جیسے اس کے معیار بھی ہوں، لیکن ویسے نہیں ہے اس کے معیار. بہت ہی نچلے درجے کے معیار وہاں پر آپ کو پریویل بعض جگہوں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوشل میڈیا کے اندر معیار کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمیں اس کو ماننا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا کوئی سٹرکچر نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بہت بڑی پرمغز بحث نہیں ہوئی ہے، اس کے کوئی رولز طے نہیں ہے. پروفیشنل رولز کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت ہے. تو اب جب ہم مین اسٹریم کی بات کریں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ مین اسٹریم ہے اور یہ صرف سوشل میڈیا ہے. یہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے، یہ مین اسٹریم میڈیا ہے. تو اور اس کی ریچ بہت زیادہ ہے. میں اس کو پورا آپ کو 2 گھنٹے کی ایک تفصیلی پریزنٹیشن کر سکتا ہوں کہ ہمارے خیال میں اس کا امپیکٹ کیا ہے. جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا، ہر سوشل میڈیا ایک بہت بڑی یونیورس ہے، اس میں ہر قسم کے لوگ کام کرتے ہیں. میں نے کبھی کسی کے کام کے ساتھ کمپیریزنز کیے نہیں ہیں. جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ 2 لوگ ایک جیسا کام کرتے ہیں. میں بنیادی طور پر صحافی ہوں اور صحافیانہ کام کرتا ہوں، اور جب اپنی رائے کو ترتیب دیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس رائے کا تعلق کبھی معلومات کے ساتھ نہ ٹوٹے. میں نہیں چاہتا کہ جو کنزرویٹو حدیں ہیں صحافت کی ان کو کراس کیا جائے اور مدبر اور تدبیر والے جو فارمولے ہیں ان کو چھوڑ کر اور فارمولے اپنائے جائیں. یہ میری اپنی پریفرنس ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو میں موازنے کا قائل نہیں ہوں. اگر آپ کو مماثلت نظر آتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ
کہیں پہ سمجھتے ہیں کہ مماثلت نہیں ہے تو گڈ انف.